سے رہتے ہیں، مغرب بعد سے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محفل، آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح لامکہ، مالک انس و جاں، سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، شہنشاہ ذی وقار، سید ابرار و اخیار، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا بلکہ ساری کائنات کے آقا، سردار انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے تو پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کی فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، اور تیسری یہ کہ لوگ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی فضل و رضا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی سے نہیں ڈرتے، اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ایسے سچے عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہوں جنہوں نے ساری زندگی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق گزار دی، جن کا لقب ذوالنورین ہے، جن کی کنیت ابو عمر ہے، جن کا نامی اسم گرامی عثمان ہے، اور آپ کا نسب نامہ یوں ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی پانچویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی، جن کا نام ام حکیم تھا، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی آپ کی بہن لگی۔ پھپھی ذات بہن ہونے کی وجہ سے حضرت حضور صلی اللہ تعالی پھپھی ذات بہن کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول فرمایا، اور آپ قدیم الاسلام میں سے ہیں، یعنی ابتدائے اسلام ہی میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بعد آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ حاضرین محفل، تو آئیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین کیوں ہے۔ بہقی نے اپنے سنن میں لکھا ہے کہ عبداللہ جعفی بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے ماموں حسین جعفی نے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، تو میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے نکاح میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد انسان تھے جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی تھیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور ذو النورین کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والے۔ اسی لیے تو میرے امام احمد رضا فاضل بریلی کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یک بعد دیگر ان میں سے سب بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ بہت زیادہ بلند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل تھے اور بہت سخی تھے۔ اگر آپ کے پاس کوئی غریب مسکین فقیر آ جاتا تو آپ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی راہ میں بے شمار مال خرچ کر دیتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، اسی لیے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یوں بیان کیا ہے، شاعر کہتا ہے عاشق محبوب داور حضرت عثمان غنی، عاشق محبوب داور حضرت عثمان غنی، آپ ہیں داماد پیمبر حضرت عثمان غنی۔ مذہب اسلام کو آگے بڑھایا مال سے، مذہب اسلام کو آگے بڑھایا مال سے، ہے سخاوت کے بھی پیکر حضرت عثمان غنی۔ کارنامہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ اہل جہاں، کارنامہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ اہل جہاں، دین و ملت کے ہیں رہبر حضرت عثمان غنی، دین و ملت کے ہیں رہبر حضرت عثمان غنی۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ مشکات شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار عرب و عجم حضور سید سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دولت گدے پر لیٹے آرام فرما تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی تو آپ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دی اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ تب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب سبھی حضرات تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والد صاحب آئے تو آپ بدستور ویسی کے ویسی لیٹے رہے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ بدستور ویسی کے ویسی لیٹے رہے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ سنو، اس شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، مرتبہ ایسا ہے علی شان ذو النورین کا، مرتبہ ایسا ہے علی شان ذو النورین کا، خود خدا ہے مدح گو عثمان ذو
ज़ुन्नूरैन का, खुद खुदा है मदह गो उस्मान ज़ुन्नूरैन का। अल्लाह अल्लाह मर्तबा उस्मान ज़ुन्नूरैन का, अल्लाह अल्लाह मर्तबा उस्मान ज़ुन्नूरैन का। मुस्तफ़ा उनके हैं खुद रहमान ज़ुन्नूरैन का, मुस्तफ़ा उनके हैं खुद रहमान ज़ुन्नूरैन का। सुभान अल्लाह। हाज़रीन महफिल, आइए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और वाक़या आपको बताती हूँ। वाक़या यूँ है, एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दावत दी और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाइए, आप अपना कदम मुबारक मेरे घर में रखिए ताकि मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँ, ताकि मेरे मुक़द्दर का सितारा बुलंद हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपकी दावत को कबूल फरमा ली और सहाबाए किराम के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घर की तरफ तशरीफ़ ले चले। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक खादिम की तरह पीछे पीछे चले जा रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को शुमार कर रहे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम को गिन रहे थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आपने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया, ए उस्मान, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे हर कदम को क्यों गिन रहे हो? किस मकसद के लिए मेरे कदम को शुमार कर रहे हो? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपके इस्तकबाल में आपकी ताज़ीम और तौक़ीर, आपके हर एक कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद करूँ, इसीलिए मैं आपके कदम मुबारक को गिन रहा हूँ। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर एक कदम के बदले एक गुलाम आज़ाद किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारक अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा हया पसंद थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही कुरान शरीफ को सबसे पहले किताबी शक्ल दी है, यानी जो कुरान शरीफ आज हम और आप पढ़ते हैं उसको सबसे पहले किताबी शक्ल देने वाले आप ही थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक सारी ज़िंदगी गुजार दी और आप हमेशा खौफ खुदा में रोया करते थे। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के बाद आप मसंद खिलाफत पर फाइज हुए और आपने 12 साल खिलाफत की और आपकी शहादत के वक्त आप पहले पारा की तिलावत कर रहे थे। आयत नंबर 136 के ये अल्फाज, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह पर आपके खून के चंद कतरे गिरे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 35 हिजरी माह ज़िलहज्जा में शहीद हुए और आपकी नमाज जनाजा हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। इसीलिए शायर कहता है, आशिक़े महबूब दावर हज़रत उस्मान गनी, आशिक़े महबूब दावर हज़रत उस्मान गनी, आप हैं दामाद पैगंबर हज़रत उस्मान गनी। जामाए कुरान भी है और पासबाने दीन भी, जामाए कुरान भी है और पासबाने दीन भी, इसलिए चर्चा है घर घर हज़रत उस्मान गनी, इसलिए चर्चा है घर घर हज़रत उस्मान गनी। खून के कतरे गिरे हैं आयत कुरान पर, खून के कतरे गिरे हैं आयत कुरान पर, है शहादत कितनी बेहतर हज़रत उस्मान गनी, है शहादत कितनी बेहतर हज़रत उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। ये है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारका जो मैंने अभी आपको बताई। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे इस बयान में जो गलती हुई उससे मुआफ़ फरमाए और सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, इश्क का उन्वान उस्मान गनी, दीन की पहचान उस्मान गनी, इश्क का उन्वान उस्मान गनी, दीन की पहचान उस्मान गनी। बच्चे बैठ जाएं, बच्चे खामोश हो जाएं। सखावत आपकी देखकर दुनिया सखावत आपकी, है बहुत हैरान उस्मान गनी, है बहुत हैरान उस्मान गनी। आपका दर्द देख ले नूरी ओ कादरी, आपका दर्द देख ले नूरी ओ कादरी, दिल में है यही अरमान उस्मान गनी, दिल में है यही अरमान उस्मान गनी। सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور امام الاولیاء کے شہزادے، شہزادہ امام الاولیاء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبید اللہ شاہد علی، یہ آخری تقریر ہوگی، اس کے بعد حضرت مولانا محمد عرفان صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا اور اس کے بعد تقسیم انعامات ہوگے۔